السلام علیکم فرینڈز، یہ ہمارا ہائیبریڈ وارفیئر کا پارٹ 3 ہے۔ ہائیبریڈ وارفیئر کے پارٹ 1 اور 2 چینل پہ آپ کو مل جائے گا اور ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا آپ کو۔ یہ ہمارے پاس پارٹ 3 ہے، ٹیکنیکس۔ اس کی جو مین ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے جی؟ ٹیکنیکس آف ہائیبریڈ وارفیئر۔ ہائیبریڈ وارفیئر کی ٹیکنیکس کون کون سی ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلی جو ٹیکنیک ہے وہ کیا ہے جی؟ کمپیوٹر نیٹ ورک۔ جو کمپیوٹر نیٹ ورک ہے یہ ہائیبریڈ وارفیئر کی ایک ٹیکنیک ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو پیچھے ایک واقعہ یاد ہوگا، اگر نہیں بھی یاد تو یہ سن لیں کہ جو سیریا کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا جی؟ یو کے کا جو بینکنگ نیٹ ورک تھا اس کو ہیک کر لیا۔ جب انہوں نے جو بینکنگ نیٹ ورک تھا اس کو ہیک کیا اور اس میں سے اماؤنٹ نکالی ان کے بینک سے ہیک کرنے کے بعد، اور وہ سیریا کے بینکس میں یا اپنے اکاؤنٹس میں انہوں نے کیا کر لی؟ ٹرانسفر کر لی۔ جب یو کے نے پوچھا کہ یہ ہیک آپ نے کیا ہے کیوں کیا، تو سیریا اس کے جواب میں سیریا نے کیا جواب دیا کہ ہم اس اماؤنٹ کے اونر ہیں، یہ منی ہماری ہے۔ اب یہ ہمارے بینک میں ہمارے اکاؤنٹ میں ہم نے ہیک کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے؟ اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ واپس لے لیں۔ تو کمپیوٹر نیٹ ورک بھی ہائیبریڈ وارفیئر کی ایک ٹیکنیک ہے جو کہ ایک کنٹری دوسرے کنٹری میں انتشار پھیلاتا ہے جی۔ اس کی دوسری مثال سمجھیں، امریکہ نے ریسنٹلی ایران کے جرنل پہ ایک اٹیک کیا تھا، تو یہ بھی ہائیبریڈ وارفیئر کی ایک ایگزامپل ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے سوشل میڈیا کمپین، جو اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ سوشل میڈیا کمپین ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ میں، آپ اور باقی لوگ بغیر جانے اس کا کسی بھی چیز کا بغیر بیک اینڈ جانے کوئی پوسٹ ہمیں نظر آتی ہے، فیس بک پہ نظر آ گئی، واٹس ایپ پہ نظر آ گئی، یوٹیوب پہ نظر آ گئی یا ٹویٹر پہ نظر آ گئی، جو سوشل میڈیا، ہم نے کوئی اس کی بغیر اس کو اتھینٹیکیٹ کیے کہ اس کے پیچھے کا پرپس کیا ہے، ہم اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ایک کنٹری کے اندر، جیسے کہ پاکستان کے اندر انڈیا کے یا دوسرے کنٹریز کے اینٹی اسٹیٹ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں راہ جیسی، وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی پوسٹ بناتے ہیں، کوئی ایسی کمپین چلا دیتے ہیں جس میں ہم جیسا نارمل انسان اس کو دیکھتا ہے اور اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو وہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے اندر، ایک ریاست دوسری ریاست کے اندر انتشار پھیلا سکتی ہے، ڈسٹربنس کریٹ کر سکتی ہے، کنفیوژن کریٹ کر سکتی ہے، کس کے ذریعے جی؟ سوشل میڈیا کی کمپین کے ذریعے، اور بدقسمتی سے ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک پرسنل کی وائف تھی جس نے پاکستان میں ٹریفک کے رولز کی وائلیشن کی، اور بعد میں اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتی جی میں ملٹری پرسنل کی وائف ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ جبکہ ہماری جو سوشل میڈیا کی کمپین تھی، انہوں نے اس چیز کا کلیم کرنے کے بجائے یا ڈیمانڈ کرنے کے بجائے کہ اس عورت کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے، انہوں نے پوری ملٹری کے خلاف، ہول گروپ کے خلاف میمز بنانا شروع کر دی اور سوشل میڈیا پہ چلانا شروع کر دی، جبکہ یہ عام لوگ کا، یعنی کہ میرے جیسے یا آپ جیسے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک پری پلان طریقے سے یہ میمز بنائی گئی اور ٹارگٹ کس کو کیا گیا؟ پوری آرمی کو کیا گیا، نہ کہ اس ملٹری پرسنل کی وائف کو کیا گیا کہ بھائی غلطی اس کی ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور انصاف دیا جائے، بات ختم۔ یعنی کہ ایک بندے کی بیوی کی غلطی پر پوری آرمی کو بلیم کر دینا، یہ نارمل انسان کا، کامن انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ عام انسان نہیں یہ کام کر سکتا۔ یہ ایک پری پلان جو اینٹی اسٹیٹ گروپ ایک ہماری ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میمز بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کمپین چلاتے ہیں، اور بعد میں ہمارے جیسے لوگ وہی شیئر کر کے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو جو سوشل میڈیا کمپین ہے یہ بھی اس کا ہی نتیجہ ہے جی۔ تو یہ دوسری ہے ٹیکنیک آف ہائیبریڈ وارفیئر کی۔ تیسری کیا ہے جی؟ پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا میں یہی کہوں گا کہ کسی کا پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ ویسا بنا جانا، یعنی کہ برین واش کر لینا۔
برین واش یہ کہہ کر دینا کہ یہ لوگ آپ سے سپیریئر ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہی چیز جب بچہ ہوتا ہے یا اس سے بڑا ہوتا ہے، اگر اس کے ذہن میں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے یہ تو اس سے بہتر ہے، تم اس سے بہتر نہیں ہو، تو وہ ساری عمر اس کو بہتر ہی سمجھے گا۔ جب اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ انڈیا ہمارا مخالف ہے، جبکہ انڈیا میں تو بھی مسلمان رہتے ہیں، ہمیں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ہندو لوگ جو آئی ایس کا حصہ ہیں، جو مسلمانوں پہ تشدد کر رہے ہیں، وہ سکھ ہیں، ہندو ہیں یا کرسچنز ہیں کسی بھی ممالک میں، وہ چاہے فرانس کے ہیں چاہے انڈیا کے، ہم یعنی کہ جو اسلام کا مخالف ہے ہمارا مخالف وہ ہے، جبکہ ہمارے ذہن میں کیا بٹھا دیا کہ انڈیا ہمارا مخالف ہے، کہ انڈیا میں مسلمان نہیں رہتے۔ تو چیز یہ بتانے کی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو چیز ہمیں بتا دی گئی ہے ہم اسی کو غلط سمجھتے ہیں، نہ اس پہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا معاملات کرتے ہیں۔ پروپگینڈا بنا دیا گیا، ہماری ذہنیت ہی ایسی بنا دی گئی ہے۔ جو پروپگینڈا شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ بندہ چور ہے تو ہم نے اسے چور ہی سمجھ لینا، یہ بندہ ٹھیک ہے ہم نے اسے ٹھیک ہی سمجھ لینا۔ جیسے کہ پنجابیوں کی ذہنیت یہ بنا دی گئی ہے جی کہ پنجابی بہتر ہے سندھی سے، جبکہ پنجاب والوں کے تمام کے ایکول رائٹس ہیں، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، پشتو ہو، یہ ساری ہماری پاکستان کی لینگویجز ہیں، ہند کو ہمیں سب کا رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی پنجابی بہتر ہے جی، ہمارا لاہور بہتر ہے جی، ہمارا کراچی بہتر ہے جی، ہمیں یعنی کہ ایک دوسرے پہ ڈومیننسی کریٹ کرتے ہیں، پاور ہیجمنی کریٹ کرتے ہیں۔ تو جو پروپگینڈا سوشل میڈیا پہ چلا دیا جاتا ہے ہم اسی کا حصہ بن کے پوسٹیں آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان شارٹ ٹرمز مینز کہ ہمیں کسی بھی پروپگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک ہائیبریڈ وارفیئر کا ٹیکنیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس نان ملٹری ٹیکٹس۔ نان ملٹری ٹیکٹس ایسے ٹیکٹس، ایسی حرکات و سکنات کہ جس میں ملٹری کا استعمال نہ کیا ہو، بغیر کسی اسٹیٹ میں یعنی کہ بغیر انڈیا کا ہمارے ساتھ بغیر فوجی لڑائی کے ہماری ملٹری کے اندر کچھ لوگوں کا بلیک شیپ کا بڑھتی ہو جانا اور ان کے درمیان ایمبیگوٹی کریٹ کر دینا، اور ان کے لوگوں کو اور وہ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں ریاست کے خلاف، ریاست کے خلاف جب وہ انگیج کرتے ہیں تو وہ ایک سولڈ یا سٹرونگ ڈیسیژن لینے میں ناکام رہتے ہیں جی۔ تو یعنی کہ کسی ایک اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ میں بغیر فائٹ کے اس میں ڈسٹربنس کریٹ کر دینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نان ملٹری ٹیکٹس۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈسیپشن۔ ڈسیپشن مینس کہ آپ کوئی رانگ انفارمیشن کا سپریڈ کرتے ہو جی، یعنی کہ کوئی چیز جو ہوئی نہیں، جو وجود میں ہی نہیں، یعنی کہ ایچ ای سی نے یہ کہہ دیا، 22 لاہور والوں نے یہ کہہ دیا، یا ملک میں تعلیمی ادارے اس تاریخ کو کھولنے جا رہے ہیں، یعنی کہ لوگ اپنی طرف سے ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی حتمی ثبوت یا ریفرنس نہیں ہوتا۔ یعنی کہ کسی رانگ انفارمیشن کا ایک بندے نے سپریڈ کر دینا اور دوسرے لوگ اس کا حصہ بن کے اس کو آگے سے آگے سپریڈ کرتے رہنا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس سیبوٹیج۔ سیبوٹیج یا سبوٹیج شرارت انگیزی کو بولتے ہیں جی۔ شرارت انگیزی میں سب سے زیادہ آتا ہے جو فیمس پرسنالٹیز ہیں، سلیبریٹیز ہیں، پرسنالٹیز ہیں، وہ ملٹری کی ہوں، پولیٹکس کی ہوں، کسی ڈپارٹمنٹ کی ہوں، ان کے خلاف شرارت کرنی کہ بھائی اس بندے نے یہ کیا تھا، یہ دیکھو، دوسرے بندے کا بھی مائنڈ بن جاتا ہے ہاں یار اس نے کیا ہوگا اگر تو کہہ رہا تو، یعنی کہ کسی کو اپنی باتوں میں لے آنا، شرارت کرنا، کوئی وہی رانگ انفارمیشن میں آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، یا اگینسٹ انسٹیٹیوٹ کوئی الفاظ بولنا بغیر کسی چیز کے ریسرچ کرنے، شرارت کرنا جی۔ یہ سب سے زیادہ ملٹری کے خلاف، پولیٹیکل لیڈرز جو ٹھیک بھی کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا جاتا ہے جی۔ جیسے کہ ریسنٹلی عبدالستار ایدھی جب زندہ تھے تو ان پہ کرپشن کا کیس، یعنی کہ لوگوں نے کہا جی یہ کرپشن میں ملوث ہے، یہ ایسے معاملات کرتے ہیں، اور دوسرا نیب کا ادارہ جو کہ اپنا کام بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور کہنا کہ نیب تو بک چکا ہے، نیب تو یہ کر رہا ہے۔ اس شرارت انگیزی میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی پی پی ایس سی کے جو پیپرز لیک وغیرہ کے، تو جن لوگوں کو
ابھی جیلوں میں ڈال دیا گیا. اصل میں ان کے پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے. پورے پی پی ایس سی پر بلیم کر دینا, اگر ایف پی ایس سی میں ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس پہ بلیم کر دینا. ہول ڈپارٹمنٹ پہ بلیم کرنے کی بجائے جن لوگوں نے یہ معاملات کیے انہیں سامنے لایا جائے, انہیں سزا دی جائے اور انہیں ان کی جاب سے فارغ کر دیا جائے. یعنی کہ جب بھی کوئی شخص دوسرے شخص پر بلیم کرے تو وہ پورے ثبوت کے ساتھ کرے, پورے ریفرنس کے ساتھ کرے, تاکہ اس نے جو سٹیپ فارورڈ لیا اسے بیکورڈ نہ اٹھانا پڑے. تو جو سیبوٹیج ہے, جو شرارت انگیزی ہے, یہ بھی ایک ہائیبریڈ وارفیئر کی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد ہے جی پروکسیز. پروکسی یعنی کہ کسی بات کو لیک کر دینا, ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے پاکستان کے ملٹری کے اندر پروکسیز ہوتی ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان ہوتی ہے, سیلیبریٹیز کے درمیان ہوتی ہیں. تو ایسی پروکسی کو یعنی کہ یوزفل انفارمیشن کو لیکیج کر دینا, پروکسی کو لیکیج کر دینا. جیسا کہ پاکستان کا جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس پہ اٹیک ہوا, اس کی پروکسی کیا ہوئی تھی, لیکیج ہوئی تھی. اس کی وجہ سے پاکستان نے بہت زیادہ پرابلمس کو فیس کیا, جیسا کہ پاکستان میں ٹورزم کا شارٹیج ہو گیا. اس کے علاوہ قذافی اسٹیڈیم میں سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہو جانا, کسی نے پروکسی کو لیک کیا, حملہ ہو گیا. تو پاکستان میں کرکٹ کا ختم ہو جانا, اب تو دوبارہ بحال ہوتی جا رہی ہے لیکن تب ختم ہو جانا. یہ وہ ایگزامپل ہیں پروکسیز کی, جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دوسرا یہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہو جانا. تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں, پروکسی میں آتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کلیڈسٹائن آپریشن. کلیڈسٹائن کسے بولتے ہیں؟ کلیڈسٹائن بولتے ہیں پوشیدہ کو, چھپی ہوئی چیز کو. یعنی کہ کسی ایک ریاست کا اپنے اشخاص, اپنی عوام کو, اپنے اسپیشل اسکلفل لوگوں کو دوسری ریاست میں بھیجنا, ان کے آئی ڈی کارڈز بنانا اور ان کے خلاف کیا کرنا جی, ڈسٹربنس کریٹ کرنا یا کوئی لوگوں کو مار گرانا. جیسے اس کی ایگزامپل آسان لفظوں میں سمجھ لیں, کلبھوشن یادو جو کہ را کا ایجنٹ تھا. یہ کلیڈسٹائن یعنی کہ کسی ملک کا دوسرے ملک میں پوشیدہ آپریشن کرنا, کلیڈسٹائن آپریشن اسے بولتے ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل کلبھوشن یادو کا کیس ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اکانومک انفلوئنس. جیسا کہ اس وقت پورے ایشیا پہ کس کا انفلوئنس ہے جی, چائنا کا, کیونکہ اکانومی میں ایشیا میں سب سے زیادہ چائنا ہے. چائنا ایسا ہے کہ جو کہ امریکہ جیسی ریاست کو بھی ٹکر دے رہا ہے. کس میں جی, اکانومی میں. آسان لفظوں میں جب آپ کسی پہ پیسے دیں اور ساتھ ہی اس پہ اپنا روب جمانا شروع کر دیں, جما تو نہیں رہا, جیسے کہ ریسنٹلی انڈیا اور چائنا کے درمیان لداخ کا جو واقعہ ہوا ہے, لداخ. تو چائنا کی اکانومی بہتر تھی, تو اکانومی بہتر ہوئے, چائنا کی ویسے فوج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے, تو چائنا نے اس پہ اپنی ہیجمنی کریٹ کی انڈیا پہ, تو انڈیا چھوڑ کے بھاگ گیا لداخ کا. تو یہ ہمارے پاس وہ پوائنٹس تھے کہ جو ہائیبریڈ وارفیئر کی ٹیکنیکس میں آتے ہیں, جس میں ہم نے کمپیوٹر نیٹ ورک پڑھا, سوشل میڈیا کمپین پڑھی, پروپیگنڈا پڑھا, نان ملٹری ٹیکٹکس کیا ہوتے ہیں, ڈسیپشن کیا ہوتا ہے, سبوٹیج کیا ہوتا ہے, پروکسیز کیا ہوتا ہے, کلیڈسٹائن آپریشن کیا ہوتا ہے, اکانومک انفلوئنس ہوتا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو ایک کنٹری یا ایک ریاست یوز کرتے ہوئے دوسری ریاست میں بغیر ہتھیار اٹھائے, بغیر ویپن کا استعمال کیے, اس کی انٹرنل کنڈیشنز میں ڈسٹربنس, ایمبیگوٹی کریٹ کر دیتی ہے جی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی فیکٹرز اینڈ کوزز آف ہائیبریڈ وارفیئر. ہائیبریڈ وارفیئر کے فیکٹرز کیا ہیں, کوزز کیا ہیں. سب سے پہلا جی چینجنگ کانسیپٹ آف پاور. کہتا ہے ہائیبریڈ وارفیئر میں ہم بغیر کسی ملٹری کا یا ویپن کا استعمال کرتے ہوئے پاور کا جو یوزیج ہے اس کا کنسیپٹ ڈیفرینٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک اسٹیٹ نہ تو وہ ہتھیار اٹھاتی ہے, نہ ہی ویپن اٹھاتی ہے, بغیر ویپن اٹھائے آئی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے, کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا, سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے وہ دوسرے کنٹری کی فضا کو خراب کر دیتی ہے, جس میں انہیں کسی بھی ہتھیار اٹھانا نہیں پڑتا. جیسے کہ انڈیا کی جو آئی ٹی ہے وہ سب سے سٹرونگ ہے, سیکرٹ ایجنسیز کا یوز کرنا ہے وہ بھی آئی ٹی کے یوزیج میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹیکنالوجیکل ریس. ٹیکنالوجی میں یعنی کہ کسی
سیلیبریٹی کا یا پولیٹیکل لیڈرز کا یا ملیٹری لیڈرز کا، یعنی کہ فیمس پرسنالٹی کی آئی ڈیز کو ہیک کر لینا، امپورٹنٹ ڈیٹا کو لیک کر دینا، اس میں ٹریڈ کا انفلوئنس ہونا۔ اس کے بعد ہے ہائی ٹیک ڈومیسٹک انڈسٹری آف چائنا، جو چائنا کی، یہ اس کی ایگزامپل ہے، جو چائنا کی ڈومیسٹک انڈسٹری ہے ہائی ٹیک، یہ دنیا میں مانی جاتی ہے جی۔ یعنی کہ ٹیکنالوجی کا ریس میں بغیر ویپن اٹھائے، بغیر اسلحہ اٹھائے، ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری پہ اپنا اثر و رسوخ جمانا، وہ کس کے ذریعے کر سکتا ہے؟ یہ ہیکنگ کے ذریعے اس کا ڈیٹا کو لیک کر سکتا ہے، اپنا ٹریڈ انفلوئنس کے سب سے زیادہ چیزوں کو جو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ چائنا کر رہا ہے کم قیمت میں۔ اس کی جو ایگزامپل ہے وہ ہائی ٹیک ڈومیسٹک انڈسٹری ہے۔ اس کے علاوہ ماسک دیکھ لیں جی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس گلوبلائزیشن، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ جیسے کہ گلوبلائزیشن ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو جو کنونشنل پہلے جنگیں ہوتی تھی جس میں نیوکلیئر ری ایکٹر کا استعمال کیا جاتا تھا، اسلحے کا استعمال کیا جاتا تھا، اب ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ کسی نے لے لی ہائیبریڈ وارفیئر۔ ہائیبریڈ وارفیئر کو 5th جنریشن وار بھی کہا جاتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے نیوکلیئر ایکسپینشن۔ جو نیوکلیئر ایکسپینشن ہے اس نے بھی کنونشنل وارفیئر کا کنسیپٹ کو چینج کر دیا، جیسے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، انڈیا بھی ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، فرانس ہے، یہ وہ تمام کنٹریز ہیں جن کے پاس کنونشنل وارفیئر ہے۔ جیسے کہ ایران ہے، یعنی کہ جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے وہ دوسرے کنٹری پہ کسی بھی طرح اپنی پاور ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کو ڈرا دھمکا سکتا ہے کہ ریفرنس کس کے دے گا، ہم ایٹمی پاور ہے، آپ کیا کر لو گے جی۔ تو یہ وہ فیکٹر تھے جو کہ ہائیبریڈ وارفیئر کا کوز ہیں اور فیکٹرز ہیں جی، جس میں چینجنگ کنسیپٹ آف پاور ہم نے پڑھا، ٹیکنالوجیکل ریس پڑھا جی، گلوبلائزیشن پڑھا اور نیوکلیئر ایکسپینشن پڑھا۔ نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ایسکلیشن ان ہائیبریڈ وارفیئر، یعنی کہ ہائیبریڈ وارفیئر میں شدت کیوں آ جاتی ہے، یعنی کہ یہ بڑھتی کیوں جا رہی ہے۔ اس میں دو ہوتی ہیں، ایک ہوریزونٹل ایسکلیشن ہوتی ہے اور ایک ورٹیکل ایسکلیشن ہوتی ہے۔ ہوریزونٹل ایسکلیشن کیا ہوتی ہے جی؟ اس کی ہوریزونٹل ایسکلیشن میں یہ ہے کہ جیسے کہ انڈیا اپنی ملٹری پہ جو بجٹ لگا رہا ہے وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ، ٹھیک ہے، تو جو پاکستان کی ملٹری ہے وہ بھی یہی فورس کر رہی ہے کہ بھائی انڈیا اتنا اپنی ملٹری پہ انویسٹ کر رہا ہے تو آپ بھی ہم پہ انویسٹ کریں، تاکہ ہم اس کو کوئی اسلحہ ایسا بنا سکیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دے سکیں، اور ہم پاور ہیجمنی انڈیا پہ بھی کریٹ کر سکیں۔ وہ زیادہ بجٹ لگا رہا ہے، آپ کم لگا رہے ہو، تو جب ایز اے رزلٹ ہم ملٹری پہ زیادہ انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا کنٹری اکانومی ایشو کو بہت زیادہ رائز ہوتا ہے جی۔ تو پاکستان کو اکانومی کا ایشو کو فیس کرنا پڑتا ہے اگر وہ ملٹری پہ زیادہ انویسٹ کرتا ہے۔ تو یہ تھی ہوریزونٹل ایسکلیشن۔ ورٹیکل ایسکلیشن کیا ہوتی ہے جی؟ ورٹیکل ایسکلیشن میں کیا آ جاتا ہے جی؟ ڈائریکٹ انوالومنٹ ان دی اسٹیٹ بائی یوزنگ اسٹیٹ ایکٹرز۔ تو اس میں جو اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں وہ ایک ریاست کے جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ دوسری ریاست میں ڈائریکٹ انوالو ہوئے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ریکمنڈیشن۔ تو ریکمنڈیشن میں یہی ہے جو ہم نے فیکٹرز اور کازز پڑھے، اس کے علاوہ ہم نے پڑھا جی ٹیکنیکس آف ہائیبریڈ وارفیئر پڑھی، ٹولز پڑھے، پاور آف انسٹرومنٹ پڑھے۔ ان سب کا اگر صحیح یوزیج ہوگا تو ایک ریاست دوسری ریاست پر اپنی پاور ہیجمنی اثر و رسوخ نہیں بڑھا سکتی اور نہ ہی کر سکتی ہے۔ یعنی کہ سوشل میڈیا جو کہ ہمارے پاس یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی قانون بنا دیا جائے کہ جو فیک کرے گا جی، جیسے کہ پی ٹی اے نے بنایا بھی ہوا ہے کہ جو فیک نیوز سپریڈ کرے گا یا جو اپنی طرف سے معاملات کرے گا، جو ریاست کے خلاف بغیر ثبوت کے کوئی شرارت انگیزی کرے گا، اس کو کم کیا جا سکے، اس کو سزا دی جائے یا اس کا کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے، تو اس سے یہ ہائیبریڈ وارفیئر کا، یعنی کہ انڈیا جیسی ریاست پاکستان پہ کیا کر سکتی ہے، اپنا اثر و رسوخ نہیں بڑھا سکتی۔ جو آئی ٹی ہے اس پہ لمٹ لگا دیں، جیسے کہ انڈیا کی موویز پاکستان میں دیکھی جاتی ہے جس میں انڈیا دکھاتا ہے جی کشمیر پہ جو معاملات ہو رہے ہیں، انڈیا اس پہ رائٹ رکھتا ہے، پاکستان اس پہ غلط ہے۔ یعنی کہ ایسی انفارمیشن جو انڈیا کی طرف سے ہے جو اس پہ ہے، اس پہ لمٹ لگا دی جائے، ایسا کوئی قانون بنا دیا جائے جس کی وجہ سے ہائیبریڈ وارفیئر میں ایسکلیشن نہ آئے۔ تو یہ وہ ریکمنڈیشن تھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہیں۔
اگر آپ کوئی ایسی سمجھتے ہیں کہ ریکمنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ہائیبریڈ وارفیئر کو روکا جا سکتا ہے، آپ کمنٹ میں بتائیں۔ آج کا ہمارا جو تھرڈ لیکچر تھا ہائیبریڈ وارفیئر کا، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی سجیشن ہو، اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریکمنڈیشن آپ پہ چھوڑتا ہوں، ایک دو میں نے بتائی ہیں، باقی آپ نے بتانی ہے کمنٹ میں مجھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ لیکچر جو کہ ہمارا کشمیر ایشو ہوگا، بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔